قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا اعلان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لو، تمہارا الہ معبود ایک اللہ کی ذات ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارے معبود ہیں، تمہارے خالق حقیقی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے سب سے پہلے آ کر لوگوں کے عقیدے اور نظریے کو درست کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کی آواز، سب سے پہلے ان کی محنت اسی عنوان کے اوپر تھی کہ ہمارے برادری، ہمارے قوم، ہمارے علاقے والے، ہمارے بستی والے، ان کے عقیدے درست ہو جائیں، یہ صحیح عقائد کے اوپر آ جائیں، ان کے عقیدے کی اصلاح کی انہوں نے سب سے پہلے محنت کی۔ ایسے لوگ تھے جو چاند کی عبادت کرتے تھے، چاند کو خدا سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو سورج کی عبادت کرتے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو آگ کی عبادت کرتے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو پتھروں کی، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ طرح طرح کے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، پھر ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، پھر ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کو مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کو حاجت روا سمجھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے گی، آگ یہ مشکل دور کر دے گی، چاند یہ مشکل دور کر دے گا، سورج یہ مشکل دور کرے گا، یہ معبودان جو بت معبودان باطلہ ہیں یہ ہماری پریشانی کو دور کریں گے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام نے آ کر یہ محنت کی۔ کہا سورج رات کو نظر نہیں آتا، دن کو تو ہوتا ہے، یہ خود چلا جاتا ہے، اس کا وجود نہیں نظر آتا، یہ تمہیں کیسے تمہارے مسائل کو حل کرے گا؟ چاند رات کو نظر آتا ہے، دن کو کہاں ہوتا ہے، تو یہ کیسے تمہارے مشکل حل کرے گا؟ آگ کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے، آگ کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یہ کیسے تمہارے مسائل کو حل کرے گا؟ بت ہیں جن کو خود بناتے ہو، ان کا گارا خود بناتے ہو، ان کا ناک خود بناتے ہو، ان کی آنکھیں بناتے ہو، ان کا جسم بناتے ہو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا الہ ہے، یہ کیسا ہے تمہارا ذہن؟ تو انبیاء کرام نے نفی کی اور اللہ کے ساتھ جوڑا کہ بت کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل کریں گے۔ چاند سورج کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام نے دن کو بھی رات کو بھی ایک کر دیا اس محنت کے لیے، تاکہ قوم والوں کا عقیدہ اور نظریہ درست ہو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اپنی قوم کو رات کو بھی سمجھایا، اپنی قوم کو دن کو بھی سمجھایا، نہ رات کو آرام سے بیٹھے نہ دن کو بیٹھے ہیں، خوب محنت کی تاکہ ان کا عقیدہ اور نظریہ درست ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے ابا آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، آپ پر کوئی پریشانی آئے، ان پر کوئی پریشانی آئے، یہ اس کو دور نہیں کر سکتے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان بتوں کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے تو خود چل کر یہ چھاؤں میں نہیں آ سکتے، چھاؤں میں کھڑا کر دیا جائے یہ دھوپ میں نہیں جا سکتے، یہ تمہارے مسائل کیسے حل کریں گے؟ ان کے کان کا وجود تو ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں، آنکھیں تو آپ نے آنکھوں کا نقشہ تو بنایا ہے لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، بارش کے اندر کھڑا کر دیا جائے تو یہ سائبان اور شامیانے کے نیچے نہیں جا سکتے، یہ تمہاری مشکلیں کیسے حل کریں گے؟ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ آؤ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ رب العالمین کو معبود برحق جو ہے وہ سمجھا جائے، انہی کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جو مشرک تھے، بت طرح طرح کے بت بنا رکھے تھے، اور پتھر کے بت، پیتل کے بت، بڑے بت، چھوٹے بت، رنگ برنگ کے بت انہوں نے بنا رکھے تھے، اور اتنا ظلم کہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے 360 بت اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، یہ بارش کا بت ہے، یہ رزق کا بت ہے، یہ ہمارے فلاں مسئلہ حل کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ اس عقیدے کی اصلاح پر پھر انبیاء کرام علیہم السلام پر مشکلات آئی ہیں،
परेशानियाँ आई हैं, मसाइब आए हैं, हत्ता कि अपनी जान तक भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बान की है। और अपनी बरादरी और रिश्तेदारों के साथ कोई पैसे की लड़ाई नहीं थी, कोई उनके साथ ज़मीनों का झगड़ा नहीं था। यही बुनियादी झगड़ा था। वो हर एक को खुदा मान कर ज़िंदगी गुजार रहे थे। और अंबिया किराम ने कहा नहीं, एक अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह ही सजदे के लायक है। और फिर उनको ये भी बात समझाई कि देखो ये कब्र है, हजर है, शजर है, इनकी इबादत करने का क्या फ़ायदा। उसकी एक मिसाल देखें, एक बंदा फोत हो जाता है, उसको कहा जाए भी नहाओ, वो खुद नहा नहीं सकता और कफन नहीं पहन सकता और जनाजा गाह की तरफ नहीं जा सकता, वो ईदगाह जनाजा गाह के बाद कब्रिस्तान नहीं जा सकता, फिर कब्र के गड्ढे में नहीं जा सकता। सब काम दूसरे जिंदा लोग करते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, अब कह दिया जाए नहीं ये हमें बेटा देगा, ये हमें बेटी देगा। जो चल नहीं सकता था, जो नहा नहीं सकता था, जो कपड़े नहीं पहन सकता था, वो अब तुम्हारा खुदा कैसे बन सकता है, तुम्हारी हाजतें कैसे पूरी कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, तमाम गुफ्तगू का खुलासा यही है, आमाल के अंदर तब ताकत आएगी जब हमारा अकीदा मजबूत होगा। दीवारें तब मजबूत होती हैं जब बुनियादें मजबूत हों। जब बुनियादें कमज़ोर हों तो दीवारों के अंदर ताकत नहीं आती। तो आमाल ये दीवारों की तरह है और अकीदा ये बुनियाद की तरह है। जब हमारा अकीदा दुरुस्त होगा, बुनियादें मजबूत होंगी, और जब मजबूत बुनियादें होंगी तो फिर नमाज में भी ताकत आएगी। जब अकीदा मजबूत होगा फिर रोज़े में भी ताकत आएगी। जब इंसान का अकीदा मजबूत होगा तो हज और उम्रे और तिलावत के अंदर भी ताकत आएगी। तो लिहाजा अपने अकायद को दुरुस्त रखें, अपना अकीदा बनाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही माबूद है। हमें औलाद की ज़रूरत है तो अल्लाह को पुकारना है, दुआएं अल्लाह से मांगनी है, हाजात अल्लाह के सामने पेश करनी है। बेटा देने वाला, बेटी देने वाला, रज़्ज़ाक़, खालिक, वहाब, लतीफ़, समी, बसीर, ये सारी सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्लाह ही से मांगना है। अल्लाह सुनने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला देखने वाले हैं, अल्लाह ताला हमारी हाजतों को पूरा करने वाले हैं। और रब्बे कायनात ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया, सारी मखलूक मिल जाए, लन यखलुकू ज़ुबाबा, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, तो वो तुम्हें बेटा बेटी और तुम्हारी हाजतें कैसे पूरा कर सकते हैं। मिल जाए कभी एक मक्खी तो बना कर दिखाएं, नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। ये चैलेंज है रब्बे कायनात का। तो फिर ये तुम्हें बेटा बेटी औलाद कैसे दे सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही अकायद अपनाने की, सही नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह